وعلى آلك وأصحابك يا شفيع عند الله. آپ تمامی حضرات کو یوم عرفہ مبارک ہو اور یوم الحج الاکبر بھی مبارک، کیونکہ آج کا دن تاریخ اسلام میں اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ہاں آج عرفہ کا دن ہے اور مکہ پاک میں آج حج کا دن، اور حج بھی کیسا؟ حج اکبر. کیا تو سبحان اللہ. ایک تو جمعہ ہے اور اس کے بعد آج مکہ شریف میں جو رات میں حجاج کرام عرفات کے میدان میں ٹھہرے تھے، آج قربانی کر کے کنکریاں مار کے سر منڈا کر طواف زیارت کرنے والے، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صدائیں ہر چہار جانب آج بیت الحرام میں، حرم شریف میں مومنوں کی زبان سے نکلتے ہیں. کتنے قسمت والے ہیں وہ لوگ کہ جو کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جو حج کے فریضے کے لیے گئے اور 2025 1446 کا حج اللہ نے ان کو حج اکبر نصیب فرمایا. حضرات، جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ایک عربی میں آتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے خلیل. صدیق کا معنی سچا بھی آتا ہے، صدیق کا معنی دوست بھی آتا ہے، لیکن خلیل کا معنی عربی میں آتا ہے گہرا دوست. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا. یعنی دوست تو اللہ کے بہت سارے ہیں، اور ان میں گہرا دوست اللہ کا خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد عرض کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ نہیں کہا اے لوگوں دیکھو میں نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا. میری بات کا توجہ رکھنا. لوگوں کو دکھایا نہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا. کتنی للہیت تھی، کتنا خلوص تھا. عرض کی اے ہمارے رب، جو ہم نے کیا ہے اسے قبول فرما. اس سے پتا چلا کوئی بھی نیکی کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو. بولو نا بے شک. ابھی چاہیے یہ نہیں کہ نیکی کرو اور اس کی تشہیر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹو کہ ہم نے یہ بڑی نیکی. جب اللہ کا گھر تعمیر کر دیا تو مقام کیسا ہے، وادی کیسی ہے. خود قرآن نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو ایسی آبادی میں آباد کر دیا ہے، جو آبادی ایسی ہے، ایسا مقام ہے جہاں پر نہ درخت ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کھانے کا اہتمام، نہ پینے کا اہتمام، نہ کسی اور کے بندے کا اہتمام ہے. بیابان جنگل میں میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ.
ایسا مقام تھا. رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلانا شروع کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ تو کریں مقام کیسا ہے، جگہ کیسی ہے. ایسا مقام ہے جہاں پر سبزی نہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں آبادی نہیں، غیر ذی زرع، ایسی آبادی، ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں پر بسنے کے لیے انسانوں کی زندگی دو چار ہو جائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم تیرا گھر تو میں نے تیرے حکم سے تعمیر کر دیا ہے، پر اس کو آباد کون کرے گا؟ اس کو آباد کون کرے گا؟ یہاں حج کو کون آئے گا؟ تو ندائی اعلان کرنا تیرا کام ہے اور لوگوں کو میرے گھر کی طرف لانا میرا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد لوگ اسے کہتے ہیں لوگو اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور حج کرو. حج کرو یہ اعلان کرنا تھا. کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہہ دیا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ یقیناً ہم ضرور اللہ توفیق دے گا تو ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، حج کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لبیک کے صدقے میں اس گھر کا طواف بھی نصیب فرمایا ہے اور حج بھی نصیب فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا گیا جو ماں کی پشتوں میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال ہو گئے جب یہ اعلان کیا گیا تھا. وہ اعلان کی برکت تھی کہ آج دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں سے مسلمان اس گھر کے طواف کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل لوگوں کو حج کا اعلان کرو، لوگوں کو اعلان کرو کہ آؤ حج کرو، حج بیت اللہ کرو. ادھر یہ اعلان کرنا تھا. رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا یَأْتُوکَ رِجَالٌ، لوگ تو پیدل بھی آئیں گے. آئے ہائے ہائے، لوگ پیدل بھی آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے. اور آج دیکھو ہے نا، آج دیکھو بزرگان دین حضرت امام مالک نے کتنے حج پیدل کیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے حج پیدل کیے، بزرگان دین نے سفیان ثوری نے کتنے حج پیدل کیے، بہت حج پیدل کیے. کیوں کیے؟ اس لیے کہ رب کا فرمان ہی جو تھا اے ابراہیم اے میرے خلیل دیکھنا نا تو اعلان کرے گا، پر جب میرے نبی کی امت آئے گی نا، وہ جب دنیا میں آئے گی تو وہ کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سواری ہو کر کے، سوار ہو کر کے میرے گھر کے طواف کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے فرمایا چوڑے راستے سے، تنگ راستے سے ان پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تکلیف اٹھا کر، پریشانیوں کو جھیل کر ضرور بھی ضرور لوگ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اس آیت کریمہ کا مفہوم دیکھنا ہو، آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آج دیکھنے لائق، جب آپ حج کا لائق وہاں مناظر دیکھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو حاجی لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس، اللہ اکبر کبیرہ، سفید
سفید 2 چادریں ہیں وہ پہن کر اللہ کے گھر کے طواف کے لیے حاضر ہیں اور کیا کرتے لبیک اللہم لبیک. کیا معنی اس کا؟ میں حاضر ہوں اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے خدا، ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک پھر کہا اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے پھر بھی ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو. ادھر بہت صدائیں ہو رہی ہیں اور منجا کوٹ پہ یہاں پر صدائیں ہو رہی ہیں. دعا کرو کہ 2026 کا حج ہو اور ہم سب وہاں پر موجود ہوں. آمین. اور پھر کہا ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت، اور تمام قسم کی نعمتیں، لگائے اللہ تیرے لیے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ملک بھی بادشاہت بھی تیرے لیے. یہ کیوں کہا؟ یہ لبیک کی جو صدائیں ہیں نا، اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک غلام جب بھگوڑا ہوتا ہے، ایک غلام جب آقا کا نافرمان ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں آ جائے اور آگے آقا سے کہے میں نے غلطی کی ہے، میں نے جرم تو کیا ہے، پر اب میں تیرے دربار پر آ گیا ہوں، میرے جرم کو معاف کر دے. کتنا بھی ظالم بادشاہ ہوگا، کتنا بھی ظالم آقا ہوگا، جب سرے نیاز سرے تسلیم خم کر دے گا تو آقا بھی اس کو معاف کر دے گا. تو جب دنیا کا آقا معاف کرے گا تو وہ رب العالمین جو ماں سے زیادہ 70 گنا محبت کرنے والا ہے، جب اس کی بارگاہ میں اس کے بندے ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر 2 چادریں پہن کر رب کے حضور جاتے ہیں اور رب کے حضور جانے کے بعد کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر یہ صدائیں بلند کرتا ہے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ لپٹتا ہے، کبھی ملتزم کے ساتھ لپٹتا ہے، کبھی مقام ابراہیم کے پاس آتا ہے، کبھی رکن یمانی کے پاس آتا ہے، کبھی رکن شمالی کے پاس آتا ہے. چاروں طرف اس طرح پھرتا ہے جیسا کہ ایک پروانہ آگ کے ارد گرد پھرتا ہے، چراغ کے ارد گرد پھرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ پروانہ اپنی جان تو دے دیتا ہے پر وہ اپنا طواف بند نہیں کرتا. وہ ہے کہ نہیں؟ لیمپ کے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، وہ اپنا طواف بند نہیں کرتا. جان چلی جاتی ہے پر اس کا طواف بند نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ دیا. میرا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اے میرے بندو اپنے جرم کا اعتراف کر دو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، آؤ میرے گھر کے اندر، میرے گھر کا طواف کرو گے تو میں اپنے گھر کے طواف کے صدقے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ حاجی جو جا رہے ہیں. تو دعا کرو اللہ ہمیں بھی وہ موقع نصیب. اب چونکہ وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے لیکن ہماری عوام بڑی سست روی سے آ رہی ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ رب کا فرمان کتنا ثابت ہوا کہ آپ جب حرم شریف میں جائیں، مکہ شریف میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، 2 مرتبہ گئے. جب آپ بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے یأتینا من کل فج عمیق. قرآن میں کیا فرمایا؟ اے میرے خلیل اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں میرے گھر کا طواف اور ان کی محبت ڈالنا میرا کام ہے. جب آپ حرم شریف میں جائیں آپ طواف سے فارغ ہوں گے، طواف کرتے وقت پارٹی کوئی اور ہوگی. جو ہی باہر آپ باب السلام سے باہر جائیں گے دیکھیں گے کہ ایک اور جماعت آئے. وہ جماعت جب اندر آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ اور ایک جماعت آ رہی ہے. کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے.
دنیا کے ہر ملک سے، ہر کونے سے وہاں پر بندے پہنچتے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرات، کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ اگر تم حج نہیں کر سکتے، عمرہ تو کر سکتے ہو۔ عمرہ کو اللہ نے حج اصغر فرمایا، یہ بھی حج اصغر ہے۔ عمرہ کی توفیق اللہ دے تو عمرہ کرنے جاؤ، اور میرے یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یاد رکھ لینا۔ جب آپ وہاں جاؤ گے، جو ہی آپ حرم، حدود حرم میں داخل ہوں گے، خانہ کعبہ جیسے آپ کی نظروں کے سامنے آئے گا، آپ کو دنیا کی ہر چیز بھول جائے گی۔ یعنی وہاں پر جو کبھی زندگی میں نہ رویا ہو، وہ شقی قلب ہو، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا بدبخت ہو، اس کو پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر بڑے بڑے ابدال کھڑے ہیں، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں فرمائی ہیں، انبیاء کرام نے بھی دعائیں فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ میں 2-3 مسئلوں کی وضاحت کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کہ آج کا دن تاریخ اسلام میں اتنا بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ قبر سے نور نکلا، قبر سے نور نکلا، تو وہ حیران ہو گئی، یہ قبر سے نور کیسے نکلا؟ غیب سے آواز آئی، سفیان اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تیری قبر منور ہو تو عرفے کے دن روزہ رکھا کر، عرفے کے دن روزہ رکھا کر۔ عرفہ کا دن اس کو کیوں کہتے ہیں، یہ کبھی اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور کل بھی انشاءاللہ قربانی کے متعلق تھوڑی باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی۔ میں 2-3 مسئلوں کی وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ فون آئے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ میرے پاس کہ اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مولوی صاحب ہیں، بیچارے بڑی اونچی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، چشمہ لگایا ہوا ہے اور صدری لگائی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بڑا چشمہ لگایا ہو، اونچی ٹوپی لگائی ہو، وہی سب سے بڑا مولوی ہے۔ بھائی علم کپڑوں میں نہیں ہوتا ہے، علم سینے میں ہوتا ہے۔ اگر اس کی لفظی عبارت اگر عربی کو دیکھو گے نا آپ، وہ ہمارے سامنے تو طفل مکتب نظر آئے گا، اس کو عربی نہیں پڑھنا آتی، اور عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے ہے وہ اہل حدیث غیر مقلد۔ وہ ایک بکرے کی وہ ایک بڑی منڈی ہوتی ہے جہاں کٹے کٹیاں بھی ہوتی ہیں، بھینسیں وغیرہ، وہاں پر جا کر ان کے ویڈیو بنواتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی کٹے کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی ویڈیو جناب اتنی وائرل ہوئی ہے کہ ہر آدمی آج پریشان ہے، بولے سب دسو یہ کوئی نبی گل سنی۔ اس کا نام ہے مولوی عبد القیوم، اور وہ مسلکن اہل حدیث غیر مقلد وہابی ہے، اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 4 ائمہ بڑے گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 ائمہ کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز، سب کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز۔ وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ بھینس کو عربی میں الجاموس کہتے ہیں، جاموس کا نہ ذکر قرآن میں ہے نہ اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ تو مولوی صاحب جب نہ اس کا ذکر قرآن میں حدیث میں، تو مکھن تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، دودھ تو بڑے شوق سے پیتے ہیں، چائے تو کہتے ہیں گائے کا دودھ پتلا ہے، ہمیں تو بھینس کا ہی پینا ہے۔ براہ کرم لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، اور میں عوام سے بھی گزارش کروں گا اونچی ٹوپیوں کو دیکھ کر علم یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس علم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الجاموس تکفی 7 او کما قال علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی، فرمایا کہ بھینس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ امام اعظم ابو
حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے پیدا ہوئے یا امام بخاری پہلے پیدا ہوئے؟ مجھے بتائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی 70 سال کا 80 سال کا فاصلہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ سے ملاقات کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ اب مقام کس کا بڑا ہے، امام اعظم کا یا امام بخاری کا؟ بولیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اور یہ بقرہ میں یعنی گائے کی قسموں میں شامل ہے۔ اور جتنے بھی فقہائے کرام کی کتب اٹھائیں گے ان سب میں جائز ہے، کوئی بھی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ جس نے کہا ہے وہ عند اللہ بھی مجرم ہے، عند الناس بھی مجرم ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ اس کی بالکل اس بات پر نہ آئیں اور ڈرنے سے اس کی قربانی کریں، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اس کی عمر 2 سالہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ قربانی جو بکرے وغیرہ کی کرتے ہیں، بھیڑ وغیرہ کی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کیجیے۔ لیکن ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنی طرف سے کی ہے، اگلے سال میں اپنے اہلیہ کی طرف سے کروں گا، اس سے اگلے سال میں اپنے والد صاحب کی طرف سے۔ بالکل کریں، پر اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو ہر سال واجب ہے، ہر سال آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ عند اللہ مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں قربانی کرنی ہے۔ بولو انشاءاللہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔